اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل سے رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے۔ جیسے کہ پورے دنوں کے بیچ میں جو ہے جمعے کے دن کو بڑی فضیلت حاصل ہے، ایسے ہی پورے مہینوں میں رمضان کے مہینے کو بڑی فضیلت حاصل ہے۔ رمضان کا مہینہ شروع ہوتے ہی ہماری زندگی کے بیچ میں ایک تبدیلی جو ہے وہ آنے لگتی ہے۔ سب لوگ جو ہے رمضان کی برکات و فیوز سے جو ہے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہر کسی کو جو ہے یہ اس چیز کا لالچ ہوتا ہے کہ بھی رمضان ہے، ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے عبادات کر لیں، زیادہ سے زیادہ جو ہے اپنے رب کو راضی کر لیں۔ چونکہ ہم مسلمان ہیں، ویسے تو ہمیں ہر وقت ہی بالکل ایسے ہی گزارنا چاہیے اپنا دن رات، جیسے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے۔ لیکن چونکہ یہ مہینہ جو ہے بڑی ہی برکتوں والا، سعادتوں والا مہینہ ہے، ظاہر ہے انسان ہونے کی حیثیت سے ہم سب کے بیچ میں بہت زیادہ کمیاں اور کوتاہیاں تو ہوتی ہیں، تو ہمیں جو ہے اپنے ساتھ جو ہے کچھ عہد و پیمان کرنے چاہیے کہ جیسے ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوگا ہم اپنے اندر یہ والی جو تبدیلیاں ہیں یہ لے کے آئیں گے۔ ہم سب سے پہلے تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جیسے ہی رمضان جو ہے وہ شروع ہوتا ہے، ہم اپنے آپ سے عہد کریں کہ ہم صبح سے لے کے شام اور شام سے لے کے صبح تک جو ہے بالکل دن ایسے ہی گزارنے کی کوشش کریں گے جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزارا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی جو تھے وہ عام دنوں میں بھی مطلب جیسے سونے سے پہلے دعا پڑھتے تھے، سو کر اٹھتے تھے تو دعا پڑھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے رمضان کے مہینے میں صدقہ و خیرات بھی بہت زیادہ کیا کرتے تھے۔ تو جب ہم یہ سوچیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، انسان کے عملوں کا جو دار و مدار ہے اس کی نیت پہ ہے۔ انسان جس چیز کی نیت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اسی کا صلہ دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ چونکہ ابھی رمضان تو ابھی شروع نہیں ہوا، ان قریب شروع ہونے والا ہے، تو ہمیں اپنے اندر جو ہے جو چینجنگز ہیں وہ لے کے آنا چاہیے۔ ہمیں جو ہے اپنے ساتھ یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم مسلمان جو ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان کروائی ہے ایک مسلمان کی کہ جو مسلمان ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ اپنے بھائی کو دھوکہ بھی نہیں دیتا۔ تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ انشاءاللہ اپنے آپ سے عہد کرنا ہے کہ چونکہ رمضان جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے، ہم نے انشاءاللہ جھوٹ بھی نہیں بولنا اور دھوکہ بھی نہیں دینا۔ اپنے اندر جو ہے وہ مثبت تبدیلیاں لانے کی کوشش کرنی ہے، اور نہ صرف یہ تبدیلیاں اپنے اندر لے کے آنے کی کوشش کرنی ہے بلکہ جتنے بھی اپنے پیارے ہیں، جتنے بھی آپ کے قریبی رشتے ہیں، تو ان سب کے اندر بھی جو ہے یہ تبدیلی لے کے آنے کی کوشش کرنی ہے۔ انہیں بھی جو ہے اس طرف راغب کرنا ہے کہ آپ بھی کوشش کریں کہ اپنے اندر جو ہے یہ تبدیلیاں لے کے آئیں، اور ہم نے کوشش کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے اگر ممکن ہو سکے تو ہم دوسروں کے کام آئیں۔ ہم اس طریقے سے جو ہے وہ اپنی زندگی گزاریں کہ ہم صرف زندگی جو ہے وہ اپنے لیے ہی نہ گزاریں بلکہ دوسروں کے لیے بھی جو ہے اس میں کچھ نہ کچھ فائدے اور ان کی جو ہے مدد کا جو ہے وہ سبب بنے۔ اس کے علاوہ جو ہے اسٹڈی کے بیچ میں جو ہے اور اپنا ٹارگٹ رکھیں، اپنے ذہن کے بیچ میں یہ رکھیں کہ روزانہ جو ہے ہم کوئی ایک سورت جو ہے اس کو زبانی یاد کرنے کی کوشش کریں، جیسے چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں تو کم سے کم ایک ٹارگٹ رکھیں کہ ڈیلی بیس کے اوپر ہم جو ہے وہ قرآن مجید کی ایک آیت جو ہے وہ سیکھیں اور اپنی 5 وقت کی نماز کے بیچ میں جو ہے ان آیتوں کو ریوائز کریں۔ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان جو ہے وہ قرآن پڑھتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے بہت سارے درجات جو ہے وہ بلند ہو جاتے ہیں، اور ویسے بھی عام دنوں میں اگر آپ قرآن مجید کا ایک لفظ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو صرف 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، لیکن رمضان کے مہینے میں جتنا زیادہ قرآن پڑھیں گے آپ کی ایک نیکی کی بجائے اللہ آپ کو 70 نیکیاں، اگر آپ اس سے بھی زیادہ جو ہے مخلص ہو کے صرف اللہ کی رضا کے لیے پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو 700 نیکیوں سے بھی نواز دیں گے۔ تو اس لیے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم جو ہے وہ قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھیں، اپنا قرآن مجید جو ہے وہ ترجمے کے ساتھ جو ہے وہ پڑھیں۔ اس کے علاوہ جو ہے یوٹیوب، سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ جو وہ اپنا دورہ قرآن ہو رہا ہے،
ویسے تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی اپنے گھر کے بیچ میں کچھ اس طرح کا ارینج کریں کہ قرآن مجید جو ہے اس کا دورائے قرآن جو ہے وہ رکھیں. اگر ہم پورا قرآن نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم جو ہے وہ کچھ سے پارے پڑھ کے ہمیں اتنا تو سمجھ آ جائے گی کہ قرآن میں لکھا ہوا کیا ہے. ایسے جو ہے وہ ڈیلی بیس کے اوپر کوشش کریں کہ روزانہ جو ہے کوئی ایک آدھی حدیث جو ہے وہ جو ہے وہ سیکھیں اور سارا دن جو ہے کوشش کریں کہ اس کے اوپر عمل کریں. اب دیکھیے کہ علم تو بہت زیادہ ہے، مین چیز عمل کی ہے. ہم لوگ جو ہے عمل نہیں کرتے، اسی لیے جو ہے ہم اللہ کی ان نعمتوں اور رحمتوں سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں نوازتا نہیں ہے جس کی کہ ہمیں نوازنا چاہیے، کیونکہ ہمارے اندر کمیاں اور کوتاہیاں بہت ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم وہ کیوں کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے. اگر آپ جو کہتے ہو اگر اس کے اوپر خود عمل نہیں کرتے تو پھر آپ کو وہ بات کہنی نہیں چاہیے. تو ہمیں خود بھی عمل کرنا چاہیے، پھر عمل کرنے کے بعد جو ہے ہمیں دوسروں کو بتانا چاہیے. یہ بڑا ہی خوبصورت جو ہے ایک جو کہ کہتے ہیں وقت ہے. اور رمضان کا مہینہ تو ویسے بھی ایک عجیب سا سکون ہوتا ہے، جیسے اللہ کی رحمتوں کا نزول جو ہے وہ ہر طرف ہمارے اوپر ہو رہا ہوتا ہے. اور اس مہینے کے اوپر بڑے ہی مطلب غلط قسم کے لوگ جو ہیں وہ جو دین سے بہت دور ہوتے ہیں، لیکن اس چیز کا جو ہے رمضان کے مہینے کی وہ لوگ بھی بہت زیادہ قدر کرتے ہیں. ان لوگوں کو بھی اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ اس مہینے کی تعظیم کیا ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو روزے تو نہیں رکھتے لیکن وہ اس کا احترام کرتے ہیں، وہ کسی کے سامنے کچھ نہیں کھاتے، روزے دار کے سامنے کچھ نہیں کھاتے یہ سوچ کے کہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے. تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں تو اس بات کا اندازہ ہے کہ رمضان کے مہینے کی کتنی برکات ہیں، اور ہمیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے اندر جو ہے وہ بھی تبدیلیاں لے کے آئیں. ہم جو ہے ہر وقت سوشل میڈیا پہ لگے رہتے ہیں، تو ہمیں ہر وقت جو ہے سوشل میڈیا جو ہے وہ رمضان میں استعمال نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنا ذہن جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی طرف لگا کے رکھیں، اس کے ذکر و اذکار کے بیچ میں رکھیں، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کریں. اور اپنے ساتھ جو ہے یہ بھی عہد کریں کہ ہم جو کام جو ہے ابھی رمضان کی برکات کی وجہ سے جو شروع کرنے لگے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ ہمیشہ اختیار کریں گے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کام کو زیادہ پسند کرتے تھے کہ جس کام کو بھی ایک بار شروع کرتے تھے پھر اس کے اوپر ہمیشہ یعنی کہ مداوتی عمل کرتے تھے، ہمیشہ اس کے اوپر کاربند رہتے تھے. تو جیسے اشراق کی نماز ہے، اوابین کی نماز ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس مہینے کے بیچ میں ہم یہ ساری جو ہے نفلی جو بھی اپنا عبادات ہیں ان کو بھی شروع کریں، اور پھر ان کو جو ہے ساتھ ساتھ لے کے انشاءاللہ چلتے رہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس رمضان کو ہمارے اندر جو ہے ایک تبدیلی کا سبب بنائے، ہمیں ایک جو واقعی ہے صحیح معنوں کے بیچ میں ایک اصلی مسلمان بنائے، اور ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. ہم ایسے بنے کہ ہمارا رب جو ہے وہ ہم سے راضی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے عمل کو دیکھتے ہوئے ہماری بخشش اور نجات کا ذریعہ جو ہے وہ بنا دے. اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو جو ہے اس رمضان المبارک کی زیادہ سے زیادہ برکات اور فیوز سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.